حضرت انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر۔ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کو بتاؤں آپ کا قد اتنا لمبا نہیں تھا کہ جس لمبائی کو دیکھ کر لوگوں کو عیب معلوم ہوتا۔ بعض لوگوں کا قد اتنا لمبا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مورو اتنا لمبا قد، ایسا قد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا کہ جو لمبائی عیب ثابت ہو جائے۔ بعض لوگوں کا قد چھوٹا سا ہوتا ہے، بہت چھوٹا، وہ چھوٹا بھی عیب بن جاتا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ فرمایا لا بالطویل البائن ولا بالقصیر، نہ اتنا لمبا قد کے عیب بن جائے نہ اتنا چھوٹا قد کے عیب بن جائے۔ اللہ نے اپنے نبی کو درمیانہ قد عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نبی پاک کا رنگ کیسا ہے تو میں انس اس کو بتاؤں ولا بالابیض الامحق ولا بالآدم۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تو تھا لیکن اتنا سفید نہیں کہ بالکل ہی سفید ہو، جیسے بعض لوگوں کا بالکل ہی سفید ہوتا ہے، بعض بیماری کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اس میں پھر خوبصورتی نہیں رہتی۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بالکل سفید تھا نہ بالکل سانولا تھا، بلکہ درمیانہ رنگ تھا، سفید رنگ تھا، سرخی مائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تھا، جو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا تھا۔ اے انس تو 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، ہاں کبھی نبی پاک کے سر پہ تیل بھی لگایا ہوگا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر تیل بھی لگایا ہوگا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے کرتے سر اور داڑھی کو تو نے دیکھا ہوگا۔ بتانا پیارے نبی کا سر کے بال کیسے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال کیسے تھے؟ تو حضرت انس جواب میں فرماتے ہیں ولا بالجاد القطط ولا بالسبت۔ فرمایا مجھ سے کوئی پوچھے حضور کی داڑھی اور سر کے بال کیسے تھے تو میں یہ کہوں گا بالکل گھنگریالے بھی نہیں تھے۔ بعض لوگوں کے بال بالکل گھنگریالے ہوتے ہیں، بالکل بل کھا رہے ہوتے ہیں، نانا ایسے بھی نہیں تھے اور بالکل لمبے اور سیدھے بھی نہیں تھے، بلکہ تھے تو سیدھے لیکن تھوڑے گھنگریالی مائل تھے حضور کے بال مبارک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ۔ اچھا حضرت انس یہ بتاؤ داڑھی آپ کی سفید تھی یا کالی تھی؟ حضرت انس فرماتے ہیں لیس فی رأسی ولحیتی 20 شعرۃ بیضاء، میرے خیال میں 20 یا 20 سے کچھ کم بال سفید تھے، باقی سارے بال آپ کے کالے تھے۔ بال بھی گن گن کے بتائیں رضی اللہ تعالی، 20 یا 20 سے کچھ کم بال آپ کی داڑھی اور سر میں سفید تھے، باقی سارے کے سارے کالے تھے۔ اچھا انس یہ بتاؤ پیارے نبی کے ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ انس فرماتے ہیں واللہ ما مسست دیباجن ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوے لوگو میں نے دنیا میں بڑے ریشم دیکھے ہیں، موٹے ریشم بھی اور پتلے ریشم بھی دیکھے ہیں، واللہ اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں انس کی جان ہے، میں نے کوئی موٹا ریشم نہ کوئی پتلا ریشم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے نرم نہیں دیکھا، میں نے ہر ریشم سے نرم محمد کریم کی ہتھیلیوں کو دیکھا ہے صلی اللہ سبحان اللہ۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا ہے براء، ایک تابعی پوچھتے ہیں ان سے تو نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا ذوق تھا اور کیا خوش قسمت لوگ تھے۔
تو نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت برا کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کا بیان کرنا کیسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پہلے تو حضرت برا کہتے ہیں لوگوں سنو، میں نے نبی پاک کی محفلوں میں کئی دفعہ جا کر بیٹھا ہوں، لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ سارا حلیہ بیان کر تو میں نہیں کر سکتا۔ حضور کا رعب اتنا تھا، میں ادب سے نظریں جھکا کر دیکھتا، کبھی نظر اٹھا کر میں دیکھ ہی نہیں سکا تھا۔ ایسے باادب لوگ تھے، سبحان اللہ۔ ہاں ایک بات تو میں بتاتا ہوں، سنیے ذرا حضرت کیا فرماتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں میں نے ایک دفعہ کیا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ حلہ اور جبہ پہنا ہوا ہے جس کے اندر سفید دھاریاں لگی ہوئی ہیں، زلفیں اللہ کے نبی نے بکھیری ہوئی ہیں۔ حضرت برا کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ما رأیت من فی ذی لمت، میں نے ایسی زلفوں والا، ایسے جبے کے اندر خوبصورت زلفیں بکھیرا ہوا آج تک محمد کریم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں دیکھا۔ سب کو صلی اللہ، زور سے بولو صلی اللہ۔ ایک بندہ پھر وہ جو پوچھنے والا تھا وہ سوال کرتا ہے اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف۔ اچھا برا یہ بتاؤ، تلوار چمکتی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تلوار چمکتی ہے؟ کلا بل ہوا مثل القمر، تلوار کی طرح نہیں، چاند کی میٹھی چمک کی طرح اللہ کے پاک نبی کا چہرہ چمکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا ایک اور شخصیت سے پوچھتے ہیں جو میرے نبی کی گود میں پرورش پانے والا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ اے علی تو بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ پوچھنے والا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے علی تو بتا کیسے تھے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں ادعج العینین اہدب الاشفار۔ لوگوں کیا پوچھتے ہو، میں نبی کی آنکھوں کو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، ایسی خوبصورت آنکھیں آپ کی موٹی موٹی اور ان کے اندر یہ کالا موتیا ایسے چمک رہا ہوتا تھا، لگتا ہے کسی نے ابھی سرما ڈال کے بٹھا دیا ہے، حالانکہ سرما تو نہیں ڈالا ہوتا لیکن پھر بھی آپ کی خوبصورت آنکھیں چمک رہی ہوتی، اور پلکیں اوپر پلکوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی آنکھیں بند کرتے ہیں تو پلکیں اوپر چھا جایا کرتی تھی، وہ ایک الگ نظارہ اور منظر بنا دیتی تھی، جب پلکیں اوپر اٹھاتے تو بیچ میں روشن آنکھیں حضور کی نظر آ جایا کرتی تھی۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ کس منہ سے مرزا کہتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں؟ اکھی آپس وچ نہیں ملدیاں، ایک آنکھ بڑی تے دوسری آنکھ چھوٹی تے کہ میں بھی نبی ہوں۔ چول جہان کا نبی پاک کی آنکھیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی آنکھیں میں نے کائنات میں کسی کی نہیں دیکھی۔ آگے سنیں سیدنا علی کیا فرماتے ہیں من رآؤ بدیہتن ہابہ، جو اچانک حضور کو دیکھتا اس پر رعب طاری ہو جاتا، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہابہ، اس پر رعب طاری ہو جاتا۔ اور آگے فرماتے ہیں ومن خالطہ معرفۃ احبہ، پھر جو آپ کو پہچان لیتا، آپ کے قریب ہو جاتا، نبی پاک اس کے محبوب بن جایا کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے پھر حضور اس کے محبوب بن جایا کرتے تھے۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بات کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا مکدی مکاؤ،
اینڈ کرو جی، بات ختم کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں یقول نائتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او میں چھوڑو، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے جا کر اس سے پوچھو تو وہ کہے گا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، محمد جیسا نہ پہلے کوئی دیکھا نہ بعد کے اندر کوئی دیکھا ہے۔ اللہ نے ایسا اور کوئی بنایا ہی کوئی نہیں ہے، بے مثل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بے عیب اللہ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اچھا جابر تو بتا کیسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت جابر سے پوچھا تو بتا کیسے تھے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں تمہیں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ جابر کہتے ہیں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ نے بھی سرخ چادر اوپر اوڑھی ہوئی تھی جس کے اندر سفید دھاریاں تھیں، چہرہ مبارک آپ کا دکھائی دے رہا تھا۔ جابر کہتے ہیں پھر میں گیا فجعلت الیہ وإلی القمر، فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، میں شروع ہو گیا پیچھے کھڑا ہو کر، میں نے کہا آج فیصلہ کرتا ہوں وہ خوبصورت ہے یا یہ خوبصورت ہے۔ پھر میں کبھی اس کو دیکھتا پھر کبھی میں اس کو دیکھتا، بار بار دیکھتا رہا۔ دیکھنے کے بعد میں نے کیا فیصلہ کیا، لو عندی احسن من القمر، اوے لوگوں قسم اللہ کی میں نے فیصلہ کیا جابر کس کا مقابلہ کس سے کر رہا ہے؟ آسمان کا چاند تو میرے محمد سے روشنی مانگ کر لے کر گیا ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے چہرے پر چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا آپ بتائیں کیسے تھے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں او میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، فرماتے ہیں جب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے، جب بات کیا کرتے تھے آپ کے دانتوں کے درمیان سے لگتا نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، روشنی چمک رہی ہے، موتیوں کی طرح آپ کے دانت چمک رہے ہوتے تھے اور بیچ میں گویا کہ شعائیں نکل رہی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کوئی آپ بھی واقعہ سنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے اور ہمارے گھر کے اندر ہی آپ سو گئے اور قیلولہ فرمانے لگے۔ گرمیوں کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، انس بن مالک کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر حضور آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے پاک نبی کو پسینہ خوب آیا کرتا تھا، ادھر موتیوں کی طرح پسینہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر جمع ہو گیا۔ میری والدہ نے کیا کیا، شیشی لے کر آ گئی، والدہ میری شیشی لے کر آ گئی، حضور سوئے ہوئی ہیں، بڑے آرام کے ساتھ وہ پسینہ آپ کے ماتھے سے اتار کر والدہ شیشی کے اندر ڈال رہی ہے۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، پوچھنے لگے یہ کیا کر رہی ہو؟ تو اللہ کے نبی کو میری ماں نے جواب دیا ھذا عرقک یا رسول اللہ نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب، یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ ہے، جب آپ اپنے خوشبو کی ڈبی میں شامل کریں گے اللہ کی قسم دنیا کی ساری خوشبوؤں سے اعلیٰ خوشبو بن جائے گی۔ میرے پسینے سے بدبو آئے، تیرے پسینے سے بدبو آئے، میرے نبی کے پسینے سے خوشبو آئے، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اطیب الطیب بن جائے گی، سب سے عمدہ خوشبو بن جائے گی، سب سے اعلیٰ خوشبو بن جائے گی۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی،
میرا دل تو جاگ رہا ہوتا ہے نا اللہ کی ذکر میں، آنکھیں سو جاتی ہیں۔ اچھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جی آپ بتائیں کیسے تھے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک سورج آسمان پر چمکتا ہے، دنیا کو روشن کرتا ہے، ایک سورج میرے گھر کے اندر ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاء، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہت اعلیٰ ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے بڑی شان والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اس لیے کہ وہ سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا محمد عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا چمکا کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ایسا چمکا بطحا کی وادیوں میں، ایسا چمکا نور ہدایت بن کر کے چمکا۔ آج دکاندار دکان پر بیٹھا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا، تو یہ نور ہدایت محمد مصطفیٰ کا چمکا ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اندھیرا ہو جائے، رات کا وقت ہو جائے، ہاتھ پر ہاتھ سجائی نہیں دیتا، ارے میرا محمد تو وہ سورج ہے اندھیروں میں بھی دلوں کو روشن کر دیا کرتا ہے، دلوں کے اندھیرے دور کرنے والا سورج ہے، کفر کے اندھیرے دور کرنے والا سورج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ کہ پیارے شاعر حسان بن ثابت سے پوچھا تو بتا تو نبی پاک کا شاعر تھا، کیسے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ حسان کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں جب سے میری ان دو آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا ہے، رب کعبہ کی قسم میری آنکھوں نے محمد سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں دیکھا ہے صلی اللہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ بھلا میری آنکھیں کہاں سے دیکھتی، کیسے دیکھتی؟ آج تک کسی مائی نے آپ سے بڑھ کر حسین بچہ جنا ہی کوئی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ۔ سبحان اللہ۔ یہاں بیچ میں ذرا جبرائیل کی بات بھی کرتے ہیں قاری صاحب۔ جبرائیل سے پوچھا تو نے بڑے انبیاء کو دیکھا ہے، سارے انبیاء کو دیکھا ہے، تو بتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا تو نے؟ جبرائیل نے کہا مجھ سے پوچھو۔ حسان کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا۔ حسان بیچارے نے کیا ہی دیکھا ہوا ہے، ذرا جبرائیل سے پوچھ کر دیکھ۔ عرفات کے میدان میں آدم کو دیکھا، توجہ ہے سب کی؟ کس تھک گئے ہو؟ تھک گئے نا ماشاءاللہ۔ عرفات کے میدان میں کس کو دیکھا بولو؟ آدم علیہ السلام کو دیکھا، کشتی پر نوح علیہ السلام کو دیکھا، آگ میں ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، چھری کے نیچے اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھا، حسن یوسف کی بہاروں کو بھی دیکھا، طور پر موسیٰ کو رب سے کلام کرتے ہو یہ بھی دیکھا ہے، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور تقوی بھی دیکھا ہے۔ آفاقہ گردیدم مہر متاور زیدم بس یار خوبہ دیدم مگر تو چیزیں دیگری۔ میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کو دیکھا ہے لیکن محمد جیسا میں نے بھی کوئی نہیں دیکھا صلی اللہ محمد جیسا میں نے بھی کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اچھا جبرائیل تو نے بھی کمال بات کی ہے، لیکن نبی کا شاعر حسان کہتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب
خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے، کوئی عیب نہیں آپ کے وجود مقدس میں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں لگتا ہے جیسا کہ رب جب آپ کو بنا رہا تھا آپ سے پوچھ پوچھ کر بنا رہا تھا۔ آپ کہتے گئے گویا کہ رب بناتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پنجابی کا شاعر کیا کہتا ہے؟ کسے ماں یہو جہ سونا نہیں جنیا، کسے ماں یہو جہ سونا نہیں جنیا، جے میں اپنی مرضی مطابق کو بنیا، سو ہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ۔ مصور نے بس انتہا کرے سٹی، بڑی ریچ دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ رب نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا ہے جس سانچے میں اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ محبت سے کہو سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ، صحابہ کی کیا بات ہے، میرے نبی کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک شعر رہ گیا رضی اللہ عنہ، وہ بھی سنا دوں۔ لوامی زلیخا لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لا سرن بالقطع القلوب علی الیدی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اور مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کے نظارے کیے پھر انگلیاں کاٹ دیں، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے جو زلیخا کو ملامت کرنے والی تھی، لو رأینا جبینہ، اگر میرے محمد کی پاک جبین کو دیکھ لیتی، ماتھے کی سلوٹوں کو دیکھ لیتی، لا سرن بالقطع القلوب علی الیدی، پھر انگلیاں نہ کاٹتی، دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی۔ ویکھیا جو یوسف نو انگلیاں کٹیاں، ویکھیا جو یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں۔ اور آخر میں وہ ہم تو بہت بعد میں آئے بدقسمت لوگ ہیں، شاعر ایک اپنی محبت کا اظہار یوں کرتا ہے، کہتا ہے، بڑے محبت میں ڈوب کر سننے والے اشعار ہیں، کہتا ہے قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا صلی اللہ، قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا، تیرے قدموں میں جان اپنی لٹاتا آقا، اور یہ آخری آرزو بھی میری پوری ہو جاتی، تیرے قدموں میں مر جاتا آقا، تیرے حسن جہانگیر کی مظہر نعتیں، تیری خدمت میں تجھ کو سناتا آقا۔ اور تڑپا دینے والا شعر ہے، اور تو جو کبھی میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا، آئے ہائے، حضرت آئے ہیں، ہمارے بزرگ آئے ہیں، قاری صاحب، تو میں بتاتا ہوں یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں۔ قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا، تیرے قدموں میں جان اپنی لٹاتا آقا، اور تو جو کبھی میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا، کون آیا ہے کون آیا ہے میں کس کس کو بتاتا آقا، لوگ پوچھتے آج کون آئے ہیں، میں کس کس کو بتاتا آقا، سب کہو صلی اللہ، ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ
علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آمد ان کی باعث رحمت، آمد ان کی باعث رحمت، پیکر شفقت خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، رونق بزم دودھ آدم صلی اللہ علیہ وسلم، خواجہ گے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جلوہ شناس منزل وحدت، جلوہ نمائے نور حقیقت، ہادی اکبر مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی اکبر مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گئی ان پر ختم رسالت، سب بولو بے شک، ہو گئی ان پر ختم رسالت، ہو گئی ان پر ختم رسالت، ہو گئی ان پر ختم رسالت، دیتے گئے ہیں ان کی شہادت، موسیٰ عمران عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ